قابل صدر احتشام معزز محتشم سامعین حاضرین، اج دی گل مکہ تے مدینے دی ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ موضوع کا انتخاب کیوں کیتا؟ اس واسطے کہ کرونا دی وبا دی وجہ تو بہت سے ایسے افراد کہ جنہاں دے دل دے اندر مکہ تے مدینہ دا بڑا شوق ہے، سبحان اللہ، او دی حاضری واسطے تڑپدے نے، ترسدے نے۔ تقریباً یہ 2-2.5 سالاں تو یہ سلسلہ یہ شروع ہے کرونا دا۔ پہلی تے گل ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سارے اس تو نجات عطا فرماوے تے اینو دنیا تو ختم فرماوے، پھر اسی طرح مکہ تے مدینہ دی فضاواں تے صداواں دے اندر اللہ تے او دے رسول دا ذکر جاری ہو جائے۔ ہلے بھی ہے لیکن او رونق نہیں۔ باہر کیف یہ سازش ہے یا بیماری ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بیماری تے ہے، باہر کیف ہون تے سارے رستے کھل گئے نے تے اللہ کرے مکہ تے مدینہ دے رستے بھی کشادہ ہو جاون تے اشاق جوگ در جوگ اللہ تے او دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون۔ اور پھر دوسری گل یہ ہے کہ کرونا دی وبا دی وجہ تو ماحول ہی انج دا پیدا ہو گیا ہے، ہن کدی کسی نے آکھا ہی نہیں کہ ساڈے واسطے بھی دعا کرو اللہ سانو مکہ تے مدینہ دی زیارت عطا فرمائے۔ سب تو بڑی افسوس دی گل یہ ہے کہ ساڈے دلاں دے اندر او جڑا حب سی او دب گیا ہے، کٹ ہو گیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مکہ تے مدینہ دا عشق اللہ نو بھی ہے تے اللہ دے رسول نو بھی ہے۔ آنکھوں بلند دبانا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البلد دا آغاز ایک قسم تو کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم یہ شہر ہے، کتنی فضیلتوں والا، کتنی برکتوں والا، کتنی شان رکھتا ہے یہ شہر کہ جس کی قسم رب خود اٹھا رہا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قسم کسی بھی چیز کی اٹھانا یہ اس چیز کی عظمت اور شان پر دلالت کرتا ہے، اور پھر جب رب قسم اٹھائے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، حالانکہ ساری کائنات کو بنانے والا وہ اللہ ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس شہر کی قسم اٹھا کے ساری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں یہ جو شہر ہے اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رب خود اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور دوسری بات جو سمجھنے والی ہے، اللہ ایسے قسم نہیں اٹھاتا۔ آپ ذرا سبحان اللہ۔ اللہ ایسے قسم نہیں اٹھاتا، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے
کہ جس کی وجہ سے وہ رب قسم اٹھا رہا ہے۔ حالانکہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مکہ المکرمہ خاص طور پر بیت اللہ شریف کا جتنا بھی ماحول ہے، اللہ نے اس ماحول کے اندر اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کر دی ہیں۔ ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس لمحے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برس نہ رہی ہوں۔ ہر وقت ہر لحظہ اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، اللہ نور برسا رہا ہے، ہر طرف نور ہی نور چھا رہا ہے۔ شاعر نے اسی حوالے سے کہا کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ، گونج بہ جائے مل کے آخر لطف آ جائے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، بلند آواز اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، یعنی مسلسل دیکھ رہے ہیں، اتنا خوبصورت منظر ہے۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ اپنا جو بیت اللہ ہے، جو اپنا گھر ہے، اس کو بنایا ہی ہم گناہگاروں کے لیے ہے۔ بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ان اول بیت، بے شک پہلا وہ گھر، وضع للناس، جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ، وہ کون سا شہر ہے؟ وہ بکہ ہے، وہ سونا مکہ ہے، مبارکہ، اللہ نے خود فرمایا مبارکہ، جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب خانہ کعبہ کو دیکھتے ہو ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی، وہ جو جب خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ ابھی بندہ اڑ کے وہاں پہنچ جائے اور اللہ کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ اللہ نے برکتوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں جہاں حاجی قدم رکھتا ہے وہاں وہاں اللہ کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس قدر برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کا خود قرآن کہہ رہا ہے مبارکہ، جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آگے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا اس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، خاص طور پر یہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ آگے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، فرمایا جو بھی اس حرم میں داخل ہو گیا، فرمایا وہ امن میں آ گیا۔ حیرے سے خود
لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، گونجتا جے اللہ اکبر دی صدا لگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب حاجی پہلی نظر اللہ کے گھر پر ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت لفظوں میں بیان کرنے والی نہیں ہے، خدا کی قسم جن جن کو یہ زیارت ہوئی ہے ان سے پوچھو، جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے بندہ سب کچھ بھول کے اللہ کی بارگاہ میں وہی سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تیرا کرم، تیرا فضل، اپنے آپ کو دیکھوں تو میں تو یہاں پر آنے کے قابل بھی نہیں ہوں، یہ تیرا کرم ہے جس کی وجہ سے آج میں یہاں آ گیا ہوں۔ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اکبر۔ بڑی قابل توجہ بات، اللہ کے گھر میں بندہ جب پہنچ جائے گناہگار سے آکار، گناہوں سے بھرا ہوا، یہ اس کا کرم نہیں ہے کہ اس کی رحمت نے گناہوں کی دنیا سے کھینچ کر تجھے اپنے حرم میں پناہ دے دی ہے۔ سوچنے والی گل ہے نا کہ بندہ کنا شکر ادا کرے اس مالک دا کہ جس رب نے گناہگار نو توفیق دیتی، اور پھر ایویں نہیں حاضریاں لگ دیاں، او حاضریاں جتھے لگ دیاں انشاءاللہ او دا بھی ذکر کرنا ہے، بلند آواز اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر اس خانہ کعبہ کی فضیلتیں بیان فرمائی، فرمایا جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر تمہارے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالتے ہو، پہلی نظر ڈالنے سے پھر جو بھی منہ سے لفظ نکالتے ہو اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ یہ کیا کم ہے؟ اس لیے فرمایا مبارکہ، یہ جو میرا گھر ہے نا یہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے، چاہے اس کو دیکھو، چاہے اس کا طواف کرو، چاہے اس کے غلاف کو چومو۔ بلند آواز سے پکار سبحان اللہ۔ اب یہ سعادت کم ہے کہ بندہ اللہ کے گھر میں جائے اور پھر طواف کرے، طواف کرتے کرتے موقع مل جائے بندہ غلاف کعبہ کو چوم رہا ہے اور پھر جھوم رہا ہے کہ یار مجھ گنہگار کو اللہ نے توفیق دی، میں یہاں پر آ گیا اور پھر اللہ نے مجھے اپنے گھر کے قریب کر دیا ہے۔ کرم بالائے کرم، ہاں جی، یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اس کی تعمیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، میں نہایت اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے بڑا پیار فرماتے۔ ظاہر ہے اللہ کا نبی ہو اور جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو
اس سے کیوں نہ پیار کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج وہ وجہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ علماء کرام یہ چیز بیان کرتے رہتے ہیں، آج آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس شہر کی قسم، یا اللہ یہاں پر خانہ کعبہ ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، یہاں پر مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، یہاں پر صفا مروہ ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ فرمایا اس لیے بھی نہیں، یہاں پر مینا ہے، یہاں پر مزدلفہ ہے، یہاں پر میدان عرفات ہے، یہاں پر اور بھی بہت سی تیری نشانیاں ہیں اس لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، اس وجہ سے اس شہر کی قسم نہیں اٹھا رہا۔ اللہ کا قرآن خود بولا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ نے اس شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے اس لیے کہ محبوب تیرے قدم جو لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، محبوب کے قدم لگے، اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ نے ایک ہی ایسی ذات بنائی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ بلند روان البول میرے بھائی۔ تو خانہ کعبہ کی اپنی شان، مقام ابراہیم کی اپنی شان، ہر چیز کی اپنی شان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کی شانیں ختم ہو گئی، شانیں اب بھی ہیں، لیکن جو محبوب کی نسبت ہے نا، ایسی نسبت تو کہیں نظر نہیں آتی۔ محبوب کی نسبت کی وجہ سے فرمایا سونیا تو انہا گلیاں دے اندر جو جدو ٹرنا ہے نا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب یہاں پر تیری رہائش ہے، یہاں پر تیرا چلنا پھرنا ہے، تیرا آنا جانا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہی اس لیے ہے کہ تو یہاں رہتا ہے۔ یہ شہر مکہ ہے کہ جس کی قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ پاک خود اٹھا رہا ہے۔ اور پھر میں عرض کر دوں کہ جب ماحول تو اب خراب ہوا ہے نا، کہ اب تو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا کھل گئی ہے، ہر جگہ جہاں پر رونقیں ہوتی ہیں وہاں رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ لیکن اس دفعہ دیکھ کے یقین کریں دکھ لگا، سوشل میڈیا پر یہ تصویر بھی وائرل ہوئی کہ ایک جگہ یورپ میں فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، یورو کپ جو بھی ہوا فٹ بال کا، وہاں پر رونقیں ہی رونقیں ہیں، وہاں پر افراد ہی افراد ہیں۔ یہ نہیں کہ فاصلے کے ساتھ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، سارے لوگ جناب جس طرح سے فٹ بال کا میچ دیکھا جاتا ہے وہاں پر جمع غفیر ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں وہاں پر کتنے افراد ہیں، لیکن ظالموں یہ ظلم تو نہ کرو، اللہ کے گھر کو تم نے اجاڑ کر رکھ دیا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے رب کی بارگاہ میں؟ وہ جگہ جہاں پر برکتیں ہی برکتیں ہوں مجھے بتاؤ، وہاں پر بھی وائرس آ سکتا ہے؟ آنکھوں بلند والا سبحان اللہ۔ اور پھر دعا کرو رل کے کہ اللہ ان رونقوں کو بحال فرما، اور جو تیرے عاشق مکہ مدینہ کے عاشق ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں مکہ مدینہ کی زیارت کے لیے، یا اللہ ان کے لیے جلد راستے کشادہ فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بڑا پیار تھا، بہت زیادہ پیار تھا، یہاں تک کہ جب
کفار مکہ نے جتنے بھی افراد تھے مسلمانوں پر ظلم و ستم زیادہ بڑھا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہجرت کا حکم دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم آیا، حضور بیت اللہ شریف کے سامنے چلے گئے، فرمایا اے اللہ کے گھر، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، لیکن کیا کروں، یہاں کے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ مکہ میرا محبوب شہر ہے، اب یا اللہ مجھے وہاں بھیج جو تیرا محبوب شہر ہے۔ اب اللہ نے کہاں بھیجا؟ مدینے میں بھیجا۔ مکہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، مکہ نبی کو بڑا پیارا ہے، اور مدینہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جتنا حب، جتنا عشق، جتنا پیار مجھ محمد کے سینے میں مکہ کے لیے تھا، یا اللہ اس سے زیادہ مدینے کا عشق پیدا فرما دے، اس سے زیادہ، برابر بھی نہیں بلکہ فرمایا اس سے زیادہ مدینے کا عشق پیدا فرما دے۔ ایویں نہیں لوگ کی مدینہ مدینہ کر دے، مدینہ وہ مدینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر عاشق کا سینہ جب مدینے کا ذکر ہوتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ساڈے نبی نو مدینے نال بڑا پیار ہے۔ مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل، بلند آواز بول، جنہاں نوں مدینے نال پیارے مل کے کہن گے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، اللہ اکبر، مدینے والے حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ انہاں نوں پتہ ہے اج کوئی عام نہیں آ رہا، پہلے بھی قافلے آندے نے، قافلے والے آندے نے، لیکن اتنی احترام تے عزت دے قابل کوئی اور نہیں جتنا ہن آن والا آ رہا ہے۔ صبح ہوندی ہے، انتظار کرن والے آ جاندے نے، شام تک انتظار کرتے رہندے نے، کدوں مدینے دا چن آوے گا، مدینے دا تاجدار آئے گا۔ پھر اوتھے اے بھی کوئی تفریق نہیں، مسلمان بھی نے، یہودی بھی نے، عیسائی نے، سارے مل کے حضور دے استقبال لئی کھڑے نے۔ کسی نے کیا خوب گل کی تھی، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گونج پہ جے اپنی محبت کا اظہار کرو، انشاءاللہ کرم ہوے گا۔ جس طرح سرکار مکے تو مدینے آئے نے، انشاءاللہ کرم ہو جانا ہے۔ جنی محبت نال
پڑھو گے میں دعا کراں گا اللہ کرم فرما کدی سونے نو ساڈے محلے وی کدی آؤ غریباں دے محلے اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاران راہ تیرے نے ملے یا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اللہ اکبر جڑے انتظار کر رہے نے میرے نبی دا انہاں انتظار کرن والیاں وچوں ایک حضور دا عاشق غریب عاشق ہے جدا نا حضرت ابو ایوب انصاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بڑے بڑے امیر زادے بڑے بڑے دولتاں والے اس انتظار دے اندر نے کہ کدوں نبی تشریف لے آواں گے اسی اپنیاں جڑی کوٹھیاں نے بڑے بڑے مکان نے انہاں دے وچ حضور نو دعوت دیواں گے حضور تشریف لے آون گے اللہ اکبر انہاں عاشقاں وچوں ایک عاشق ایک غریب عاشق حضرت ابو ایوب انصاری نے انہاں دی زبان دے اتے اے ہوئی جملہ ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر وچ بھی ہو جاوے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر وچ بھی ہو جاوے چراغ یا رسول اللہ اللہ اکبر پھر او دن آیا حضور نے اپنا مکھڑا وکھایا ساری کائنات دی رحمت سبحان اللہ ساری کائنات دی وجہ تخلیق سارے نبیاں دا سردار اللہ اکبر کسے نے درخت چڑھ کے آکھیا او لوگو سانو گرد و غبار دکھائی دے رہی ہے نظر آ رہی ہے لگدا ہے کوئی آ رہا ہے مدینے والے نے آکھیا جنہیں بھی مدینے والے سن انہوں نے آکھیا ذرا غور نال ویکھ کیا وہ تے نہیں آ رہا جنہیں اسی انتظار وچ بیٹھے ہاں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ اکبر جدوں انہیں نظر دوڑائی خاک بہ گئی جدوں نو صاف منظر نظر آیا انہیں نعرہ لایا انہوں کو مبارک ہوئے اللہ دا نبی تشریف لے آیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ دی طرف آ رہے نے مدینہ طیبہ دی طرف آ رہے نے بڑے بڑے امیر زادے جائیداداں والے آ گئے نے حضور ساڈے والا جاؤ تہاڈی خدمت کران گے مہمان نوازی دا شرف عطا فرماؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتھے اے ڈاچی رک گئی
جتھے ایڈا چی رک گئی گل اٹھے مک گئی لگدا ہے ابو ایوب دیا اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول ہو گئیاں نے اللہ نے ابو ایوب دی صدا اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لیاں نے اس واسطے کہ اللہ نو اس عاشق نال بڑا پیار ہے جیڑا عاشق حضور نال پیار کردا ہے بلند آواز پکار سبحان اللہ نا مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے نا مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے او میرے آقا جے ویکھن تے دل ویکھ دے کوجیانو بھی گل نال لاوے نبی او حسن والے بڑے ویخ دے رہ گئے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ ماڑی کلی سی خوشبخت ایوب دی اور جتھے آکے رکی ڈاچی محبوب دی نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی اور نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی او کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مل کے آنکھوں مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ گونج بیجے مرحبا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو تشریف لے آئے اس شہر دا نام یسرب سی کی نام سی یسرب اور حضور علیہ السلام نے حدیث دے اندر فرمایا اے دا نام یسرب سی لیکن ہون اے مدینہ ہے پھر حضور دے صحابہ نے انہوں نے آکھیا مدینہ تو نبی صرف مدینہ نہیں بلکہ نبی دا شہر ہے بلند آواز پکار سبحان اللہ اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ایک دن ایک بھیانک چہرے والی عورت حضور کی بارگاہ میں آئی سرکار نے فرمایا اچھا تو وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے مدینے والے بیمار ہو جاتے ہیں فرمایا فلاں پہاڑوں کے اندر چلی جا یہاں نظر نہ آنا یہ نبی دا کمال ہے میں نو دسو آج تک کسی نو کوئی بیماری نظر آئی کوئی بندہ آکھے کہ یار میرے سر چ درد ہے ڈاکٹر آکھے میں نو نظر آ رہا ہے تیرا اینا درد ہے نہیں آج تک کسی کے پاس بیماری ناپنے کا بیماری کو دیکھنے کا آلہ ایجاد ہی نہیں ہوا میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا یہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں جسم کی حالت میں مجسم حالت میں بیماری آ بھی رہی ہے اور حضور علیہ السلام اسے دور بھی فرما رہے ہیں دسو مشکل کشا نبی ہے کہ نہیں بلند آواز بول سبحان اللہ یہ ہے توحید و رسالت آنکھ بلند آواز سبحان اللہ تو ہمیں پتہ چلے کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دور
فرما دیا اور پھر میرے نبی نے مدینے کی خاک اٹھا کے فرمایا لوگوں پہلے مدینہ تھا، پہلے یہ شہر تھا بیماریوں سے بھرا ہوا، فرمایا اب حال یہ ہے کہ مدینے کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ فرمایا غبار المدینہ تے شفاء من کل داء، فرمایا یہ جو مدینے کی غبار ہے جو بھی اٹھائے کھائے اللہ اس کی بیماری کو دور فرمائے۔ اور پھر یہ وہ شہر ہے جسے اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ جنت کا ٹکڑا، اور بلند آواز بول سبحان اللہ، جنت کا ٹکڑا اس شہر میں رکھ دیا۔ مجھے یہ بتائیے یہ جو جنت ہے یہ کب ملے گی؟ جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا، پھر معاملہ ہوگا، اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر اعمال کے اندر نیکیاں زیادہ ہوئی پھر جنت ملنی ہے، ورنہ دوزخ میں بندہ جائے گا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ عام نہیں ہے بلکہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور نبی کے لفظ سنو، ان کو ہلکا نہیں لیتے، ایمان سے چلے جاؤ گے۔ نبی کے لفظ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اس تو اگے گل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کی بات جو نہ مانے ایمان سے خارج، کافر ایمان کے دائرے سے نکل گیا۔ جب میرے نبی نے فرما دیا کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اب وہ واقعی جنت کا ٹکڑا ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر وہاں بیٹھا ہے، کوئی اس سے پوچھے کہاں بیٹھے ہو، وہ کہے گا میں تو جنت کے اندر بیٹھا ہوں۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت وہ جو لوگ مکہ المکرمہ سے مدینہ آتے ہیں، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، میرے نبی نے ان کے لیے خاص تحفہ سرکار نے عطا فرمایا۔ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، لوگوں جو مکے سے مدینے آیا اور پھر اس نے میری قبر کی زیارت کی، اللہ نے کرم فرمایا جب حشر کا دن ہوگا، فرمایا مجھ محمد پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ نبی کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور یہ بھی مجبوری نہیں ہے، نبی کا کرم ہے۔ بلند آواز بول سبحان اللہ، یہ نبی کا کرم ہے، اس نے ہم غریبوں کا رکھا دھرم ہے، اس لیے مل کے آخر مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے۔